لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك۔ قرآن عظیم الشان میں اللہ رب العزت کا ارشاد پاک ہے، بے شک سب سے پہلی عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی وہ وہی ہے جو مکہ میں واقع ہے۔ اس کو خیر و برکت دی گئی اور مرکز ہدایت بنایا گیا۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے جمع ہونے اور امن پانے کی جگہ مقرر کیا اور حکم دیا کہ جس مقام پر ابراہیم کھڑے ہوئے تھے اس کو نماز کی جگہ بنا لو، اور ابراہیم اور اسماعیل کو کہا کہ طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک صاف رکھا کرو۔ کعبہ دین اسلام کی مقدس ترین جگہ ہے جس کی تعریف اللہ نے فرمائی، اور مسلمانوں کے دلوں میں اس کے لیے خصوصی محبت پائی جاتی ہے۔ مسلمان کعبہ ہی کی جانب رخ کر کے دن میں 5 مرتبہ نماز ادا کرتے ہیں۔ اس بابرکت گھر کے گرد ہر وقت اور ہر موسم میں عبادت گزاروں کا ہجوم موجود رہتا ہے جو یہاں اپنے معبود برحق کی بندگی بجا لاتے ہیں۔ کعبہ ظہور اسلام سے قبل بھی نہایت مقدس اور متبرک جگہ تصور کی جاتی تھی، اور اہل عرب اس کا خصوصی احترام کرتے تھے۔ اسی وجہ سے زمانہ قدیم ہی سے اسے شاندار اور پروقار کپڑے سے ڈھانپا جاتا تھا۔ دور جاہلیت میں بھی مختلف قبیلے کعبہ کی حفاظت اور یہاں آنے والے زائرین کی خدمت پر مامور تھے۔ فتح مکہ اور جزیرہ نما عرب پر اسلام کے غلبے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کعبے پر اپنے وقت کے بہترین کپڑے سے تیار شدہ غلاف چڑھایا۔ مختلف اسلامی حکومتیں بھی باقاعدگی سے غلاف کعبہ کی تبدیلی کا فریضہ سر انجام دیتی رہیں، اور اس مقصد کے لیے خصوصی انتظامات کیے جاتے تھے۔ خانہ کعبہ کا غلاف کپڑے کے 47 ٹکڑوں پر مشتمل ہوتا ہے، اور ہر ٹکڑے کی لمبائی 14 میٹر اور چوڑائی 101 سینٹی میٹر ہوتی ہے۔ کپڑے کا کل حجم 658 مربع میٹر ہوتا ہے۔ یہ غلاف تقریباً 670 کلو گرام خالص سفید ریشم سے تیار کیا جاتا ہے، جس پر بعد ازاں کالا رنگ چڑھایا جاتا ہے۔ غلاف پر 150 کلو گرام سونے اور چاندی کے دھاگوں سے کشیدہ کاری کی جاتی ہے۔ اس غلاف کی تیاری مکہ مکرمہ کے مضافات میں واقع کسوہ فیکٹری میں ہوتی ہے، جو کہ خاص طور پر غلاف کعبہ تیار کرنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ 1972 میں اس کارخانے کو جدید ترین بنانے اور اس کی صلاحیت کو بہتر کرنے کے لیے ایک جدید کارخانہ کی بنیاد خادم الحرمین الشریفین شاہ فہد نے رکھی، جو اس وقت وزیر داخلہ اور مجلس وزراء کے نائب تھے۔ 1975 بمطابق 1395 ہجری میں اس جدید کارخانے کا افتتاح کر دیا گیا۔ اب یہ کارخانہ بنائی اور رنگائی کے جدید ترین آلات سے مزین ہے۔ ام الجود میں قائم کسوہ کارخانے میں غلاف کعبہ کی تیاری کا کام سال بھر جاری رہتا ہے۔ غلاف کی تیاری کے مختلف مراحل ہیں۔ غلاف کی تیاری کے لیے نہایت عمدہ ریشم کا دھاگا استعمال کیا جاتا ہے۔ عموماً غلاف کے لیے 670 کلو گرام خاص ریشمی دھاگا استعمال کیا جاتا ہے۔ دھاگے کی تیاری کے بعد پہلا مرحلہ دھلائی کا ہے، جس میں دھاگے کو گرم پانی میں دھویا جاتا ہے تاکہ دھاگے کی تیاری میں استعمال ہونے والے کیمیائی اثرات ختم ہو سکیں۔ دھاگے کو ہر قسم کے مضر اثرات سے 100% پاک کرنے کے بعد غلاف کے بیرونی حصے کے دھاگے پر سیاہ اور اندرونی حصے پر سبز رنگ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد
دھاگے کو شعبہ لیبارٹری میں منتقل کر دیا جاتا ہے، جہاں دھاگے کی کوالٹی اور معیار کو چیک کیا جاتا ہے۔ غلاف کے کپڑے کی تیاری شروع کرنے سے قبل اسی تجربہ گاہ میں دھاگے سے نمونے کے کپڑے تیار کیے جاتے ہیں تاکہ اس کی عمدگی اور معیار میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ اگلا قدم دستی اور مشینی سلائی کا مرحلہ ہے۔ چند برس قبل تک غلاف کعبہ کی تیاری کا تمام کام ہاتھ سے کیا جاتا تھا۔ غلاف کی سلائی کڑھائی، آیات قرآنی کی لکھائی سمیت تمام کام سوئی یا دستی آلات کی مدد سے طے کیے جاتے تھے۔ یہ یقیناً مشکل اور صبر آزما کام تھا اور اس طرح غلاف کعبہ کی تیاری میں کافی وقت صرف ہو جاتا تھا۔ اب غلاف کعبہ کے اندرونی اور بیرونی دونوں حصوں کی تیاری کے ساتھ ساتھ ان پر ہونے والی کشیدہ کاری، لکھائی اور سلائی کے لیے مشینوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اب مشینوں سے غلاف کعبہ کی تیاری میں استعمال ہونے والے دھاگوں کی تعداد تک معلوم کرنا آسان ہو گیا ہے۔ جدید مشینی نظام نے غلاف کی تیاری نہ صرف آسان بنا دی بلکہ اس میں وقت کی بھی اچھی خاصی بچت ہو جاتی ہے۔ غلاف کعبہ کی تیاری میں طباعت کا مرحلہ اہم ترین سمجھا جاتا ہے کیونکہ یہ ایک نہایت نازک کام ہے۔ اس مرحلہ میں دھاگوں کی مدد سے آیات قرآنی کپڑے پر منقش کرنا ہوتی ہیں۔ آیات کی طباعت کے مرحلے کے لیے غلاف کے سادہ کپڑوں کو دو اطراف سے مضبوط لکڑیوں کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس پر پہلے عام ریشم اور پھر ریشمی کپڑا چڑھایا جاتا ہے۔ اس کپڑے پر منقش آیات کی پٹیاں چسپاں کی جاتی ہیں۔ مشین کے ذریعے پرنٹنگ کے مرحلے کے بعد سفید اور زرد دھاگوں سے اس پر کشیدہ کاری کی جاتی ہے۔ غلاف کعبہ کی تیاری میں طباعت کی طرح اس پر آیات کی کشیدہ کاری اور کڑھائی کا کام بھی نہایت حساس سمجھا جاتا ہے۔ کڑھائی کے لیے سوتی دھاگے لیے جاتے ہیں اور سوتی اور ریشمی دھاگوں کی مدد سے پہلے سے مطبوعہ آیات یا نقوش سے کشیدہ کاری کی جاتی ہے۔ کشیدہ کاری کے لیے سوتی اور ریشمی دھاگوں کے علاوہ آیات کی تزئین کے لیے سونے اور چاندی کے ریشے بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ غلاف کعبہ کی تیاری میں عموماً آخری اور اہم ترین مرحلہ اجزائے کسوہ کو جوڑنے کا مرحلہ ہے۔ اس مرحلے میں غلاف کعبہ کے چاروں اطراف کے اجزاء کو باہم مربوط کرنے کے بعد ان کی سلائی کی جاتی ہے، جس کی تکمیل کے بعد اسے خانہ کعبہ پر چڑھا دیا جاتا ہے۔ غلاف کعبہ ہر سال 9 ذی الحج کے روز تبدیل کیا جاتا ہے۔ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك